اور آج مسائل پڑھنا چاہتا ہوں تفصیل سے۔ 7ویں محرم گزر گئی، خیام حسینی سے العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت۔ میں نے مظلوم باپ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں نا، تاریخ میں ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر واپس آ گیا۔ ایک تابوت اٹھا، لیکن ایک فرق ہے، جب تابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب تابوت واپس آیا تو کفن سرخ تھا۔ سلام ہو جناب زینب پہ، جنہوں نے دونوں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا، ایک کے لاشے میں تیر دیکھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند دیکھا۔ جناب زینب کبریٰ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی، اماں آپ کے حسن کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی کوشش کروں گا اختصار سے پیش کروں، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، تھک کے نہ سنیے گا۔ میدان کربلا میں مولا حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن مولا نے اظہار نہیں کیا۔ آئیں بھائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جب مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو مولا حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، تو مولا حسین نے تکیہ لگایا، کہا بھیا لیٹ جائیے، سینے میں درد تھا نا۔ تو مولا حسن نے کہا کہ نہیں بھائی، پہلے تشت چھپا دو، میری بہنیں دیکھ نہ لیں، میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، اتنے میں ایک 1.5 پونے 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، مولا حسن کے سینے سے لپٹ گیا۔ بچے کا بابا سے لپٹنا تھا کہ ایک مرتبہ ماں نے کہا، بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں بڑا درد ہے۔ مولا حسن نے کہا، ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے مولا حسن کی نگاہوں میں کربلا کا میدان ہوگا اور سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گے۔ بس بھائی آج میرے ساتھ چلیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں، بہت رات ہو چکی، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسا ہی کوئی پہر تھا، مولا حسین کا خیمہ تھا، انصار حسینی تشریف فرما تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا میں سب کو بتا دوں کل کون کون شہید ہوگا۔ مولا نے شہداء کی فہرست پڑھنا شروع کی۔ جانتے کس سے شروع کیا؟ کہ عباس کلاب شہید ہو جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے، اونو محمد۔ ابھی مولا سب شہداء کے نام بتا رہے تھے، جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ جناب قاسم کھڑے ہو گئے، 13 برس کے تھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے ایک سوال کیا، قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا، چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے، احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو مولا حسین نے کہا قاسم صرف آپ ہی کا نہیں، شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جناب قاسم کی رگوں میں مولا حسن کا خون تھا، بہت غیور تھے، غیرت مند تھے۔ ایک مرتبہ تڑپنے لگے، کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟
علی اصغر کو کیسے مار دیں گے؟ مولا حسین نے کہا نہیں قاسم، میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ بس بھائی، مولا حسین پہ رونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے، ایک آنسو شفاعت کا باعث بنتا ہے۔ رات گزر گئی، ظہر کا وقت قریب ہے، جناب ام فروہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ جانتے ہیں نا، بیوہ ماؤں سے یتیم بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ دو مائیں ایسی ہیں میدان کربلا میں جنہوں نے اپنے بچوں کے رونے کے متعلق گلہ کیا۔ ایک جناب ام فروہ ہیں، اگر دیکھ سکے تو اب میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ دوسری ماں کا نام ہے رباب۔ جب شام غریبہ میں کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جناب رباب نے رو کے کہا جناب زینب سے، بی بی میری بچی۔ جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا، بس بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ تو جناب قاسم کی والدہ نے جناب زینب سے کہا بی بی خیموں کے باہر مجھے کسی رونے کی آواز آ رہی، بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے۔ بی بی آئیں، دروازے کا خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا، میری طرف دیکھیے گا، جناب قاسم اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھے رو رہے تھے۔ ماں سے رہا نہیں گیا، کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اماں جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ چچا ایک ہی بات کہتے ہیں قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں، قاسم جب بھی میں بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک مرتبہ ماں نے کہا قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ اے ام فروہ جب میرا قاسم بہت بڑے مصائب میں گھر جائے تو میں نے ایک تعویذ لکھ کے بازو پہ باندھ دیا ہے، قاسم سے کہیے گا تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، مولا حسن کی تحریر تھی، جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو تنہا پائیں، غربت کا عالم ہو، مظلومیت کی حالت ہو اور حسین میرا بھائی پیاسا ہو، قاسم پھر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کیجئے گا، قاسم اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا۔ جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا، بہت خوشی خوشی اٹھے کہ اب چچا مجھے روک نہیں پائیں گے، کہ چچا جان اب آپ مجھے میدان جنگ میں جانے سے روک نہیں سکیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا۔ مولا حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا، پڑھنا شروع کیا، بلند آواز سے رونے لگے، مدینے کا رخ کیا کہ ہائے میرا بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی حسن نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، دو جملے بس، زیارت ابھی برآمد نہیں ہوگی، دو جملے آخری۔ یہاں پہ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، مولا حسین نے جناب قاسم کے، فغشی علیہما، دونوں بلند آواز سے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش میں آئے نا مولا حسین نے کہا قاسم میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے زرہ پہناؤں گا. زرہ لوہے کی ہوتی ہے, زرہ لوہے کی ہوتی ہے. جب کوئی تیر مارتا ہے نا زرہ روک لیتی ہے, تلوار کا وار زرہ روکتی ہے. اور اگر کوئی گر جائے تو پیروں میں نہ آ جائے. زرہ روکتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. مولا نے زرہ پہنائی, جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. دوسری زرہ, تیسری. جناب قاسم ابھی 13 برس کے تھے. کہا چچا جان زرہ رہنے دیں, مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیں, مجھے سوار کرا دے. جناب مولا حسین نے جناب قاسم کو بازو پکڑ کے سوار کرایا. 2 منٹ, جنگ پڑھوں یا رہنے دوں؟ برداشت کر پائیں گے؟ عمر سعد نے کہا, ازرق نامی پہلوان تھا, ازرق سامنے دیکھ جوان آ رہا, جا اسے قتل کر دے. ازرق نے کہا نہیں یہ بچہ ہے, میرا بیٹا اسے قتل کرے گا. بیٹے سے کہا جا کے اس جوان کو مار دے, اس بچے کو مار دے. ایک مرتبہ ازرق کے بیٹے نے تلوار کھینچی, مولا حسین کے آنسو بہنے لگے. ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا میرا قاسم بڑا پیاسا ہے, پروردگارا قاسم بڑا پیاسا ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے تلوار کھینچی, ازرق کے بیٹے کو 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, پھر تیسرے بیٹے کو. جب سارے بیٹے اس کے مار دیے نا, ازرق نے کہا اب میں اس جوان کو خود ماروں گا, اس بچے کو میں ماروں گا. اس نے تلوار کھینچی. جب وہ آیا نا, مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان شمار ہوتا, میرا قاسم بڑا پیاسا ہے. جناب قاسم نے تلوار کھینچ کے کہا یا علی. ایک مرتبہ ازرق کو پچھاڑ دیا. عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے. ساری فوج نے حملہ کیا. ایک ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے. جناب قاسم گرے, مشرق کے 2 گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. مولا حسین بڑی تیزی سے آئے, بلند آواز سے رو کے کہا قاسم میں آ گیا تھا, میرے لال گھوڑے سینے پہ. آخری جملہ, جیسے ایک مالی صبح کو پھول اٹھاتا ہے, مولا نے عبا بچھائی, لاشا چنا. جب چلے جناب ام فروہ نے کہا بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا حسین کے کاندھے پہ گٹھڑی. وا قاسمو وا قاسمو